رمضان شریف کی 24 شب کو قل اعوذ برب الفلق اور ناس بلا تعداد پڑھتے ہیں۔ یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بتائی ہوئی چیز ہے۔ اس کے اندر جتنی چیزوں کی حفاظت مانگی گئی ہے ان سب سے پورے سال کے لیے حفاظت ہو جاتی ہے۔ جتنے جانور، کیڑے مکوڑے اور یہ دوسری زہریلی چیزیں ہیں، بلکہ ہر قسم کا نقصان جو مخلوق سے پہنچ سکتا ہے، یہ بدروحوں کی طرف اشارہ ہے، یعنی روحانی اثرات، جادوگروں کی طرف اشارہ ہے۔ حسد کی نظر سے جو نقصان پہنچاتی ہے، بعض لوگوں کی نظر میں اس قسم کی شیطانیت ہوتی ہے، حالانکہ عارضی نقصان ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے۔ کوئی جیسے ہاتھ سے مارے یا آنکھ سے مارے، یہ سب چیزیں سورہ فلق میں اور سورہ ناس میں خطرات اور وساوس ہیں، جو غلط وساوس کے خطرات دل میں ڈالتے ہیں، یا بعض انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو صحیح راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ بعض دفعہ انسان اچھے راستے کے اوپر چل رہا ہے مگر اس سے ایسا راستے کا شخص ملتا ہے جو اس کے عقائد کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو غلط چیزوں کی طرف جانے کی رغبت دیتا ہے۔ یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ کبھی کبھی انسانی شکل میں شیطان آتا ہے۔ اس صورت میں ہے کہ جن کی شکل میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں اور انسان کی شکل میں بھی۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ کیا تعویذ دوسرے مذاہب میں بھی رائج ہیں؟ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تعویذ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں میں رائج ہیں۔ پرانے لوگوں میں بہت زیادہ رواج تھا۔ بچوں کے گلے میں ڈالنا تو صحابہ کرام کے زمانے سے ثابت ہے، لیکن مختلف قسم کے اور بہت سے تعویذ جو بعد میں آئے، ممکن ہے کہ ان میں سے بعض پہلے سے رائج ہوں، کیونکہ بعض کی جو زبان ہے وہ عربی نہیں، معلوم نہیں کون سی زبان ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ شاید پہلے سے رائج ہے۔ ممکن ہے کہ بعض بنی اسرائیل میں جو مسلمان ہوئے ان کے یہاں پہلے سے یہ تعویذ رائج تھے، وہ انہوں نے جاری رکھے۔ بعض تعویذ ایسے ہیں جن میں عجیب قسم کے حروف ہیں، جیومیٹریکل قسم کے، کچھ جو پتہ نہیں ہے ان کی ٹرمنالوجی کیا ہے۔ ویسے موہنجو دڑو کی اسکرپٹ کی جو تصویریں ہیں، بعض کچھ ایسی قسم کی ہیں، ممکن ہے کہ وہ بہت قدیم جو اسکرپٹ ان کی ہے وہ ابھی تک کوئی نہیں پڑھ سکا، حالانکہ کئی سال سے کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کچھ ایسے حروف ہیں، کچھ گول، کچھ جیومیٹریکل قسم کے، ممکن ہے وہ بہت ہی قدیم ہوں۔ بعض قسم کے معلوم نہیں کہاں سے آئے ہیں، وہ بھی رائج ہیں۔ تصویر والی تحریر کا اس وجہ سے حل ہوا کہ ایک پتھر ملا تھا جس کے اوپر 3 زبانوں میں ایک ہی چیز لکھی ہوئی تھی، یعنی اس کا ترجمہ اس زبان میں تھا جو اس زمانے تک حل نہ ہو سکا تھا، اور دوسری بھی تھی اور تیسری بھی کوئی اور زبان تھی۔ اس طریقے سے اس کا پتہ چلا کہ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ پوری زبان اس طریقے سے حل ہوئی، ورنہ وہ کچھ عجیب قسم کی تصویریں ہیں، کوئی بلے کی تصویر، کوئی آدمیوں کی تصویر۔ ان تصویروں میں ہر طرح کی تصویریں، لیکن موہنجو داڑو ابھی تک حل نہیں ہوا۔ حالانکہ پورا رسم و خط ہے لیکن ابھی تک کوئی معلوم نہیں کر سکا کہ کیا لکھا ہے، لیکن اس میں قرآنی یہ تعویذ ان میں مشابہت ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ 3000 سال قبل مسیح، مطلب یہ ہے کہ تقریباً 5-5.5 ہزار سال پہلے۔ ایک عجیب بات ہے کہ ایوولوشنسٹ جو کچھ کہتے ہیں وہ کہتے ہی ہیں، لیکن ان کا جواب تو اب تک صحیح طور پر کسی نے نہیں دیا کہ انسان کی دنیا کی اندر آمد جو ہے وہ اچانک ہے، اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ جو کوئی نیا جانور، یہاں تک کہ نئے پودے آ جاتے ہیں وہ اچانک آ جاتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ وہ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، بلکہ ایک زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں ہیں، اور جس زمانے میں ہیں اب وہ قیاس کرتے ہیں یہ ہوا ہوگا تو اس سے یہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوا ہوگا، یہ تلف ہو گئے اور یہ باقی رہ گئے۔ یہ کہ میں اس کہنے کی بات ثبوت نہیں ہے۔